السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعرات ہے 20 نومبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ہو رہی ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ آج کا ویلاگ اقبال سنگھیڑا کے فالو اپ میں نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم خبریں آ چکی ہیں سیاسی منظرنامے سے، ان کی کھوج لگا کر کچھ معلومات حاصل کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس ویلاگ میں میرے ساتھ رہے گا سب سے پہلے تو سہیل خان آفریدی، جو سی ایم ہیں KPK کے، بار بار ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کپتان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، پاسپورٹ بلیک لسٹ ہونے کی اطلاع ہے۔ ہری پور میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک ضمنی عمر ایوب والے حلقے میں، اس میں جو انہوں نے تقریر کی اس کے اوپر ECP ان کے خلاف ایکشن لینے کی سوچ رہا ہے۔ خط لکھا ہے انہوں نے سیکرٹری دفاع کو بھی، سیکرٹری انٹیریئر کو بھی، اور چیف سیکرٹری KP کو بھی، اور انہیں طلب کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کو۔ تو انہوں نے کہا کیا تھا جس کے اوپر ECP نے یہ پلی لی ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو کے بعد الیکشن کمیشن کے عملے کی جان کو خطرہ ہے، یعنی بڑی سنجیدہ اور سنگین چارج شیٹ فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کا تفصیلی جائزہ لوں گا، اور پھر یہ کہ وہ ISF کے لوگوں سے مل رہے ہیں، پارٹی ورکر سے مل رہے ہیں، اور 26 نومبر بھی آنے کو ہے، تو بڑے پیمانے پر پلاننگ کیا ہو رہی ہے۔ اس سے جڑی ایک اور خبر آپ نے دیکھی ہوگی، ہمارے صحافی دوست نعیم اشرف بٹ، بڑے مستند صحافی ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ان کی خبر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جگہ اپوزیشن لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان کو بنانے کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، اور 60% معاملات PTI اور مولانا کے بیچ طے پا چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مولانا نے اپنی پارٹی کا 23 اور 24 نومبر کو جو ان کی شورا ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مولانا شاید انکار کریں، وجہ بھی میں آج آپ سے بیان کروں گا۔ پھر ایک اور صوبے میں حکومت کی تبدیلی اور CM کی تبدیلی کی خبریں بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ آج میری ان خبر دینے والے جو سیاستدان تھے ان سے گفتگو ہوئی، میری مراد میر دوستین ڈومکی سے ہے، جو کہ سینیٹر ہیں نون لیگ کے۔ یہ سرفراز بگٹی کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہاں اصل مدعا ہوا کیا ہے؟ کیا واقعی 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ؟ آج میں نے اس کی کھوج لگائی، اور میں خبر آپ کو دوں گا کہ سرفراز بگٹی کی حکومت خدشے میں ہے۔ یہ سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ IMF کی رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن کے اوپر، یہ جو TV چینلز پہ رپورٹ کے مدرجات چل رہے ہیں نا، اس سے ہٹ کے کوئی 3-4 چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ قرض بھی دیتے ہیں اور چھترول بھی کرتے ہیں اس حکومت کی، اور وہ 3-4 نقطے اس طرح سے میڈیا میں بیان نہیں ہو رہے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹ ترین ادارہ IMF نے کس ادارے کو پاکستان کا ہے قرار دیا ہے، اور نیب کے بارے میں، بیوروکریٹس کے بارے میں کیا ڈیمانڈ کیا انہوں نے۔ جو ایک بڑا اہم ادارہ قائم کر رہے ہیں ہم SIFC، اس کو استثناء کے اوپر بھی IMF نے آنکھیں کھڑی کر دی ہیں، یعنی سوال اٹھایا آنکھوں کے ذریعے، اپنی رپورٹ کے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے۔ تو یہ معاملہ جن پہ آج آپ سے بات کرنی۔ سب سے پہلے آفریدی صاحب کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہری پور میں اب فوج بھی طلب کر لی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ 23 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب کی سیٹ جو خالی ہوئی، ان کی جو اہلیہ ہیں شہر ناز عمر ایوب، وہ حصہ لے رہی ہیں۔ ان کا مقابلہ بابر نواز سے PMLN کے۔ ہری پور میں روایتی طور پر عمر ایوب فیملی اور نون لیگ کا اثر رسوخ بھی رہتا ہے۔ چند ایک جگہیں ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت نون لیگ کا ووٹ بینک ابھی بھی KP میں موجود ہے۔ تو CM نے وہاں جو خطاب کیا سہیل آفریدی نے، ایک ہی نقطہ ہے جو قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا جی 23 نومبر کو ووٹ تبدیل کرنے والے صبح کی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کمنگ فرام اے CM بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور PTI چونکہ کہتی ہے، مانتی ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی، جھرلو پھیرا گیا، فارم 47-45 آپ کے سامنے وہ کہانیاں۔ تو یہ CM نے وہاں جلسے میں ایک تقریب میں یہ خطاب کی، اور یہ جملہ ان سے منسوب جو میں نے سنا، اس کے اوپر ہوا الیکشن کمیشن حرکت میں آیا کہ جی یہ جملہ تو جان مال کی دھمکی ہے، اس سے تو ہمارے عملے کو، زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے وزارت دفاع کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی خط لکھ دیے، چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھ دیا، اور ان پرسن پیش ہونے کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ CM آئیں، اپنے بیانات کا وضاحت کریں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ معاملہ مزید سنگین ہوگا، کیونکہ سہیل آفریدی اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اس کا ڈٹ کے پہرا دینے کا پلان رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ٹیموں کو کہہ رکھا ہے کہ پولنگ اسکیم کے دن پولنگ اسٹیشنز کی پہرہ داری کیسے کرنی ہے۔ اس سے آگے چونکہ نومبر کے آخری 10 دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں PTI کے لیے۔ سہیل آفریدی 26 نومبر بھی آنے والا ہے، اور یہ جب CM نہیں تھے تب بھی یہ مشورہ دیتے تھے کہ ہم اسلام آباد کی جانب مارچ کریں اور دھرنا دیں، جگہ جگہ ملک بھر میں ہم دھرنے دیں، سڑکیں بند کریں۔ تو یہ پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہتے تھے۔ اب بھی یہ ISF اور پارٹی قیادت کے ساتھ مل کر کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے۔ ودن KP ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں کچھ حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی لارج اسکیل کے اوپر جو میری اطلاعات ہیں
کو وسیع پیمانے کا پر 26 نومبر کے لیے کوئی بڑا دھرنا، بڑا احتجاج، اس کی ابھی تک مصدقہ معلومات نہیں پہنچی. ابھی کچھ ہوا بھی تو وہ کے پی کی حد تک یا احتجاج کی وہاں پہ ہونے والے جلسے اور وہاں پہ ہونے والی تقاریر کی حد تک محدود ہوگا. ایک جملہ ان کا بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اس حد تک جا چکے ہیں جہاں میں آخری آپشن پر غور کر رہا ہوں. اطلاع یہ ہے کہ اگر ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، معاملہ فہمی نہیں ہوتی نئے سی ایم کے ساتھ حکومت کی، تو پی ٹی آئی کے اندر یہ تجویز زیر بحث ہے، جس کے سب سے بڑے حامی سہیل آفریدی خود ہیں، کہ استعفیٰ دیتے ہیں، استعفیٰ دے کے سسٹم سے باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں. وہ بڑا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. یہ ان سی ایم صاحب کی صورتحال ہے. دوسرے سی ایم صاحب ہیں بلوچستان کے، جن کے حوالے سے خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جی وہ ان کی حکومت بدلی جائے. یہ جو حکومت بدلنے کی خبر آپ نے دیکھی، یہ خبر بریک ہوتی ہے کل. نون لیگ کے ایک سینیٹر ہیں، سبی سے ان کا تعلق ہے، میر دوستین ڈومکی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. ان کے حوالے سے خبر آئی کہ یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور ان کو فنڈز نہیں مل رہے. انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور شہباز شریف نے کہا تھا اچھا میں سرفراز بگٹی سے بات کرتا ہوں. دوسری خبر پیپلز پارٹی کے حوالے سے آئی. پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی ہیں لیاقت لہڑی، ان کا تعلق ہے کوئٹہ سے. لیاقت لہڑی جو ہیں، ان کے فیملی بزنس جو ہے وہ سدا بہار ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، کوئٹہ والے جانتے ہیں، بڑی مشہور. ان سے ان کا تعلق ہے، ٹرانسپورٹر ہیں بیسیکلی. یہ نون لیگ کے ذمہ دار اور بلاول ہاؤس کے ذمہ دار مجھے ذمہ داری سے یہ بتا رہے ہیں، اور سی ایم ہاؤس، کہ آل از ویل، بگٹی کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی ایم بدلنے کی یہ کہانی اور 2.5 سال کے فارمولے والی کہانی جو ٹی وی چینلز پہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ کھرا نکالنے کی کوشش کی. یہ جو دوستین ڈومکی صاحب ہے، سینیٹر نون لیگ، یاد رہے آپ کو، سبی سے تعلق، ان کے ایک چچا زاد بھائی ہیں، ان کا نام ہے میر کوہیار ڈومکی. یہ پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں انڈسٹری اینڈ کامرس کے، اور اتحادی ہیں، یعنی ان کی حکومت کا حصہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب کے. یہ بنیادی طور پر میر دوستین ڈومکی ہوں یا میر کوہیار ڈومکی، جو کہ ان کے چچا زاد ہیں، ان کے بیچ اپنے خاندانی ذاتی فنڈز کے مسائل ہیں. کیونکہ جو ان کے چچا زاد بھائی کوہیار ڈومکی ہیں، وہ سرفراز بگٹی کی کابینہ کے اندر والے کھاتے میں اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پی ایس ڈی فنڈ اور جو ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں بلوچستان میں مختلف ایم پی ایس کو یا دیگر لوگوں کو، وہ نہیں مل رہے. اور اسی کی شکایت لیاقت لہڑی نے کی، اسی کی شکایت دوستین ڈومکی نے کی. آج میری دوستین ڈومکی سے بات ہوئی. میں نے انہیں 4 دفعہ ایک سوال رپیٹ پہ پوچھا، کیا آپ نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے دوران یا گفتگو کے دوران سرفراز بگٹی کی شکایت کی؟ بالآخر وہ مان گئے کہ ہاں کی. میں نے پھر سوال پوچھا کہ وہ شکایت یہ تھی کہ سرفراز بگٹی فنڈز نہیں دے رہے، تو تقریباً ایک آپ کہیں کہ ہاں نام کہے بغیر جواب کا مفہوم یہ تھا کہ ہاں کی. تو میری اطلاع یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا، شہباز شریف صاحب نے نہ تو حکومت بدلنے کی کوئی بات کی، نہ بلاول زرداری نے کوئی حکومت بدلنے کی بات کی. یہ وہاں پہ انڈیویجولی کچھ ایم پی ایز اور کچھ سینیٹرز کو فنڈز کے مسائل ہیں، نہیں مل رہے، اس کے اوپر یہ سیخ پا ہوئے ہیں. اس کے اوپر انٹرنلی انہوں نے پریشر بڑھانے کے لیے سرفراز بگٹی کے اوپر وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کی باتیں میڈیا میں اور عوام میں پبلک کی ہیں. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. بلوچستان کے اوپر میرے حکمرانوں کو ویسے ہی رحم کرنا چاہیے. ٹرانسپورٹ بند، ٹرین بند، موبائل فون بند ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تو اس صوبے میں تجربات کرنا بند کر دیں. آپ نے لیب بنا رکھا ہے کیمسٹری کی، جو ایف اے میٹرک میں ہوتی ہے، کہ وہاں پہ جس کا جی آئے جو محلول مرضی ڈالے، فارمولہ وہاں پہ لگاتے رہیں. اس صوبے کو سیاسی استحکام چاہیے. اس صوبے کو وہ حکومت چاہیے جو واقعتاً عوام کے دکھ درد سمجھ سکے، اور وہاں پہ جو روزگار ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنا سکے. جو لوگ متنفر ہو رہے ہیں، جو لوگ بد دل ہو رہے ہیں، ان کو گلے لگا سکے. یہ تجربات بزنجو لگا دیا، کبھی ثناء اللہ ظاہری لگا دیا، کبھی بگٹی صاحب کو لگا دیا. بار بار تجربہ کر کے آپ اس صوبے کے ساتھ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس کیجئے، اس عوام پہ رحم کیجئے. اور یہ جو ایم پی ایم این اے ہیں، ترقیاتی فنڈز لگاتے کہاں ہیں؟ نلکا بھی کبھی لگائے انہوں نے حلقوں میں. میں آپ کو 2000 آج سے 10 سال پہلے کی بات سنا دیتا ہوں. اس وقت کے کور کمانڈر جو تھے وہ جنرل عامر ریاض سے کوئٹہ میں. ہمیں اتفاق ہوا سی ایم، گورنر، کور کمانڈر سے ملنے کا، مختلف صحافیوں کا. وہاں اطلاع ملی، تب کی بات کر رہا ہوں، کہ فی ایم پی اے 65 اراکین پر مشتمل یہ اسمبلی ہے. فی ایم پی اے 1 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈ ملتا ہے. اور جو وہاں پہ ذمہ دار تھے وہ کہہ کر تھک گئے تھے کہ جی آپ یہ فنڈز رکھ لیں، لیکن کچھ نہیں، 20-25 کروڑ تو اپنے حلقے میں لگائیں نا. یہ ڈومکی صاحب ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں، بڑے قابل احترام ہوں گے، لیکن یہ اپنے حلقے میں فنڈز لگاتے بھی ہیں.
یہ روزگار کے لیے وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اس کا خلاصہ. آگے آ جاتے ہیں. آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، وہ ہمارے صحافی دوست ہیں فاروق شہباز بڑھائچ، ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا تھا. کل ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا میں ذکر کر دوں. آئی ایم ایف کی رپورٹ بڑی خوفناک ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ جو ادارہ ہے وہ عدلیہ ہے، اور اس کی وجہ عدلیہ کی بے تحاشا تنخواہیں اور مرات ہیں. آئی ایم ایف سمجھتی ہے کہ بے تحاشا مرات اور تنخواہیں اصل میں کرپشن ہے، رشوت ہے، ججز پر دباؤ ڈالنے کا مقصد ہے، ان سے مطلوبہ نتائج نکالنے کا مقصد ہے. اور رہی صحیح کسر ہماری حکومتوں نے آنی ترامیم کر کے من پسند کے ججز لگا کے ان کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے مسائل میں مبتلا کر کے وہ پوری کر دی. یہ بات اپوزیشن رہنماؤں کی درست ہے کہ کوئی جج اب حکومت کے خلاف کو فیصلہ کرتے ہوئے ڈرے گا کہ اسے پتہ ہے کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جس میں اکثریت حکومت کی ہے میرا ٹرانسفر کر سکتی ہے. آئینی عدالت آپ نے علیحدہ بنا لی، باقی ججز کو آپ نے ان کے دانت نکال دیے، تنخواہیں اور مراد کی بھاری بھرکم پیکج آفر کر دیے کہ یہ عیاشی کریں اور کام سے کام رکھیں. ریاستی اور حکومتی حلقے یہ مانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ سیاست میں نہ گھسے، عام آدمی کے مسائل حل کرے بس. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور کی عدالت سیاسی ہوئی، سیاست زدہ ہوئی، سیاست میں ہاتھ اس نے رنگے، کبھی کسی پارٹی کے لیے کبھی کسی پارٹی کے لیے. تو اس کا نوحہ پڑا ہے آئی ایم ایف نے. وہ قرض بھی دیتے ہیں اور چھترول بھی ہماری کرتے ہیں کیونکہ قرض انہوں نے واپس لینا ہے، اس لیے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں پرابلم کیا ہے. اب آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہوتا ہے اس کو خود مختار بنائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. آگے وہ کہتے ہیں بیوروکریٹس جو ہیں، جو بابو ہیں، اشرافیاں ہیں میرے ملک کی، ان کے اثاثے پبلک کریں. یہ ڈیبیٹ ویسے پہلے بھی ہوئی، اور میں آپ سے سچ عرض کروں ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کسی حد تک چاہتی ہے کہ یہ اثاثے پبلک ہوں، لیکن پھر بڑے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، ذمہ داران کے، اعلیٰ افسران کے. بیوروکریٹس اس بات پہ چیختے ہیں. وہ پرتگال کہانی میں نے اپنے ویلاگ میں بیان کی تھی نا کہ کیسے وہاں پہ اثاثے منتقل کر لیے، اولادیں منتقل کر لیں، جائیدادیں منتقل کر لیں، ڈوئل نیشنلٹی لے لی. تو بیوروکریٹس چیختے ہیں کہ ہم پہ ہاتھ نہ ڈالیں. ریٹائرڈ ہوتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے بندوبست مکمل ہو چکا ہوتا ہے. جن لوگوں کو پرتگال کہانی سننی ہو، میرے ویلاگز میں جا کے اگست کے مہینے میں نے ڈسکس کی تھی، وہ تفصیل ساری وہاں موجود ہے. تو اثاثے عام کریں بیوروکریٹس کے، یہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایف. کیوں نہ کریں جی، کرنے چاہیے. حکومت میں اتنا دم ہے تو یہ ہمت کرے کہ اپنے اثاثے بھی پبلک جو ہوتے ہیں ان کے الیکشن کمیشن میں، ان کے بیوروکریٹس کے اثاثے بھی پبلک میں لے کے آئیں کہ ان کے اثاثے یہ ہیں. کیسے ممکن ہے کہ 1.5 2 2.5 لاکھ تنخواہ سرکاری، اور آپ کے ڈی ایچ اے فیز 6 میں، بحریہ ٹاؤن میں، دبئی میں، پرتگال میں آپ کی پراپرٹیاں بن جائیں 10-15 سال کے اندر؟ یہ ممکن ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں نیب چیئرمین کی تعیناتی شفاف ہو. نیب چیئرمین تو اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیسے لگتے ہیں، کیوں لگائے جاتے ہیں، اور کیسے ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 5300 ارب روپیہ ہے جس کی کرپشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 5300 ارب روپیہ ایک مجموعہ ہے، اس میں نیب کی ریکوریاں بھی شامل ہیں. ابھی وہ نیچے نہیں گئے، موٹے موٹے حساب تک کا گوشوار انہوں نے نکالا ہے. آگے وہ کہتے ہیں موسٹ کرپٹ عدلیہ اور لیک آف ٹرسٹ ہے عدالت کے اوپر. وہ تو اب سمجھ آ رہا ہے آپ سب کے اوپر. ساتھ انہوں نے کہا ہے جی شوگر سکینڈل ہے نا، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے اشرافیہ اور اس کی جو حکومتوں کے تعلقات ہیں، وہ شوگر ملز ہوں، پھر چینی باہر بھیجنی ہو یا واپس منگوانی ہو، اس بیچ میں جو قیمتیں بڑھاتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں، اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. یہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ نامی رپورٹ ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اسی آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ سٹیٹمنٹ بھی لگائی ہے پاکستانیوں کے لیے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کرپشن کے اوپر کیا فرمایا کرتے تھے، وہ آئی ایم ایف ہمیں سکھا رہی ہے اس رپورٹ میں کہ یہ آپ کے بابا قوم کہا کرتے تھے. آج میرا بڑا دل دکھی ہوا اس رپورٹ کے اوپر. حکومت کی اگر مگر اپنی ہوتی ہے، اسیسمنٹ رپورٹ ہے جی، انہوں نے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں، ہمارے عہد میں فلاں. عدلیہ کی نمبر رینکنگ کہاں ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. عدلیہ پہ اعتماد کتنے لوگوں کو، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. صحافت کہاں گری ہوئی پاکستان میں، اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں. گورننس کہاں ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سارے انڈیکس آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن حکومت چاہتی ہے سب اچھا دکھائیں، پی ٹی آئی چاہتی ہے نہیں صرف ہماری زبان بولیں. مسئلہ یہ ہے. خیر یہ ہے جی اس کی اس رپورٹ کا جو بنیادی ترین خلاصہ، جس میں انہوں نے 15 سفارشات پیش کی ہیں. آپ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو صحافی دوست ہیں جناب فاروق شہباز بڑھائچ صاحب، یہ گئے ہوئے تھے کینیڈا. ہاں جی،
2 نومبر سے 19 نومبر پر مبنی ان کا دورہ تھا، تو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے. اکثر سیر و سیاحت کے یہ شوقین ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں مختلف ممالک میں. تو یہ جب کل پہنچے ہیں لاہور ایئرپورٹ، کوئی 4:30-5 بجے اترے، تو انہیں اسٹیمپ لگا دی گئی ان کے پاسپورٹ کے اوپر. آج میری ان سے بات ہوئی تفصیل سے، لیکن انہیں روک لیا گیا کہ آپ کا نام تو فلاں لسٹ میں ہے. اب وہ لسٹ کیا ہے، اسٹاپ لسٹ ہے، کون سی لسٹ ہے، اس کا بتایا نہیں جا رہا. کیوں روکا گیا ہے، اہلکار یہ بتانے سے بھی قاصر ہیں. جرم کیا ہے جس کی وجہ سے روکا گیا ہے، یہ بھی گتھی سلجھ نہیں رہی. یوزلی کوئی بندہ پاکستان سے باہر جا رہا ہو اسے روکا جاتا ہے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو، مقدمہ ہو، کیس ہو، مطلوب ہو، تو اس کا نام وہاں پہ FIA کے ذریعے کمپیوٹر میں جب آتا ہے تو وہ ریڈ الرٹ آ جاتا ہے، وہ روک لیتے ہیں، صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے. متعلقہ محکمے جس کی کوئی شکایت ہوتی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور بندہ ساتھ لے جاتا ہے کہ یہ باہر جا رہا تھا، روک لیا. یہ انوکھا واقعہ کہ بندہ واپس آ رہا ہے پاکستان میں، ان ہو رہا ہے، آؤٹ نہیں ہو رہا، پھر روکا جا رہا ہے. اگر روکا جا رہا ہے تو کیا آپ چاہ رہے ہیں واپس چلا جائے یا آپ کسی محکمے کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، فاروق کے بھائی بھی ہیں بدر شہباز، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوئی کہ بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور فاروق ایک نسبتاً بڑے متوازن تجزیہ کرنے والے ہمارے صحافی دوست ہیں، عوام میں بھی جاتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی جاتے ہیں، ایک اچھے مہمان نواز دوست ہیں، اچھے صحافی ہیں. ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے، ایک تو میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، دوسرا میں نے اس کا کھرا نکالنے کی کوشش کی. تو کینیڈا میں یہ کس کس سے ملے؟ کینیڈا میں یہ گئے ہیں ایک جو وہاں کی مختلف PTI کی اور دیگر تنظیمیں جو مختلف پارٹیوں کی ہوتی ہیں مختلف ممالک میں، انہوں نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کی ہوئی تھی. اکبر وڑائے صاحب ہیں، کوئی PTI کینیڈا کے صدر، انہوں نے ان کے اعزاز میں تقریب کی. وہاں پہ نون لیگ کے جو صدر ہیں وہ بھی موجود تھے، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے. تو وہ تو قابل اعتراض، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا. لوگوں نے ان سے کھل کے بات بھی کی، 27ویں ترمیم اور دیگر چیزیں. وہ صحافی نے جو تبصرہ کرنا وہ کیا ہوگا انہوں نے. پھر یہ حضرت طاہر القادری صاحب سے ملے اور وہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جمہوریت پوری دنیا سے ختم ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ مماثلت پیش کرتے ہوئے. وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو روک لیا جائے کہ انہوں نے کوئی بڑی غلط ملاقات کی ہے. ملالہ یوسفزئی وہاں تھی، ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا فاروق شہباز بڑائچ نے، تو وہ پوری دنیا کرتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دورہ کینیڈا میں فاروق نے ایسا کیا کیا کہ واپسی پر روک لیا گیا ہو. اس سے پہلے یہ جاتے آتے تھے، کبھی نہیں روکا گیا. پھر میں نے کوئی کھرا نکالنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ قبلہ فاروق شہباز بڑائچ صاحب کو مہینہ ڈیڑھ پہلے مونس الائی صاحب سے ملے، وہ باہر جا کے، اور وہ 5-6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی. تو اب یہ فاروق شہباز بڑائچ کے اوپر ہی ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں روکا گیا. میں نے تو صرف یہ عرض کیا کہ ایک ملاقات آپ نے کی تھی تو اس کا شاید ابھی نتیجہ نکلا ہے. لیکن آل از ویل، ہی از بیک ہوم. صحافی دوستوں نے ان کے ساتھ اس سلوک کے اوپر احتجاج کیا. کوئی ایسی خطرناک بات نہیں تھی جو عوام الناس میں پھیلائی جا رہی تھی. ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ، ہی از اے جرنلسٹ. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.